کہ بلوچستان کے عوام کی خدمت کر سکوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ گفتگو، کہا کہ بلوچستان میں خیر مقدم کرنے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شکر گزار ہوں۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد میرا بلوچستان کا پہلا دورہ ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کی ملک کے ساتھ عقیدت کو سراہتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان موجودہ حالات میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ بلوچستان جلد امن کا گہوارہ بنے۔ دہشت گردی کے خلاف جوانوں کی کارکردگی قابل فخر ہے۔ دنیا ہماری قربانیوں کی معترف ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا کھاریا میں 9ویں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلوں کی اختتامی تقریب سے خطاب، کہا کہ کثیر الملکی مشقیں جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگی کے لیے ناگزیر ہو چکی ہیں۔ کردار سازی، جرات، مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ فیلڈ مارشل نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے شرکاء میں انعامات تقسیم کیے۔ ٹیموں کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت، جسمانی ذہنی برداشت، صلاحیت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ سیاسی تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے لائسنس پاکستان اور کویت تعلقات کے لیے بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان اور کویت کے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کو سرمایہ کاری، تجارت اور معاشی تعاون میں تبدیل کرنا ہے۔ اقتصادی شراکت داری کے لیے کویتی قیادت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ٹیم T20 ورلڈ کپ میں 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ شیڈول کے مطابق کھیلے گی۔ حکومت پاکستان نے ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو PCB انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر کے درمیان ہونے والی بات چیت کے حوالے سے بریفنگ دی۔ حکومت نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی طرف سے PCB کو دی گئی درخواست کے ساتھ سری لنکا، UAE اور دیگر رکن ممالک سے بات چیت کا جائزہ لیا۔ کثیر الجہتی بات چیت اور مشاورت کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے قومی ٹیم کو 15 فروری کو شیڈول کے مطابق بھارت کے خلاف میچ کے لیے میدان میں اترنے کی ہدایت کی۔ فیصلہ کرکٹ کی روح کے تحفظ اور عالمی کھیل کے تسلسل کی حمایت تمام شریک ممالک کی خاطر لیا گیا۔ سری لنکا نے صدر سوشل میڈیا پر پیغام میں پاکستان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت میچ کا سب کو بے صبری سے انتظار ہے۔ کولمبو میں ہائی وولٹیج ٹاکرا ہونے پر بھارتی کرکٹ بورڈ بھی خوش۔ BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا کہتے ہیں، پاکستان کا کھیلنا ہم سب کے لیے بڑی خبر ہے۔ کرکٹ کو اہمیت دی گئی، تمام اسٹیک ہولڈر کی جیت ہوئی۔ ICC نے معاملے کو اچھے انداز میں حل کیا۔ بدعنوانی کے خاتمے کی جانب اہم پیشرفت۔ پاکستان کا مجموعی اسکور 1 بہتری کے ساتھ 28 تک پہنچ گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2025 جاری کیا۔ رپورٹ کے مطابق انتظامی بدعنوانی، عدالتی کرپشن سمیت اہم اشاریوں میں 5 پوائنٹ تک بہتری آئی، جبکہ 2024 میں 180 جبکہ 2025 میں 182 ممالک کے سروے کیے گئے۔ 4 سالوں میں پاکستان کی پوزیشن میں 4 درجے بہتری آ چکی۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں ایڈوکیٹ سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کیا۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI کی بیرک تک رسائی کی اجازت دے دی۔ بانی کی جیل میں حالت سے متعلق رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ حکم کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہتے۔ اٹارنی جنرل نے ملاقات کی یقین دہانی کروا دی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت میں 5 اگست سے 18 اگست 2023 کی رپورٹ پیش کی۔ بتایا گیا کہ یہ رپورٹ بانی PTI کی اٹک جیل میں قید کے دوران کی ہے۔ وکیل لطیف کھوسا نے روسٹم پر آ کر شکایت کی کہ مجھے بھی بانی PTI سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، جس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اب ہم آرڈر کر چکے کہ اس کی مزید سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔